اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت حدیث ذکر فرمائی. آپ نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. حضور نے فرمایا کہ دنیا بہت ہی میٹھی ہے. جس طرح مکھیاں میٹھی چیز کی طرف لپکتی ہیں, انسان کا جی چاہتا ہے مٹھائی کھانے کو, یہ دنیا بھی ایسی ہی میٹھی ہے اور ساتھ ساتھ میں سبززار بھی ہے. حلوۃ خضرا, انسان کا جی چاہتا ہے گرینری کی طرف جانا, اس لیے انسان پہاڑوں میں جاتا ہے, ہل اسٹیشن کا رخ کرتا ہے, ایسی جگہ جانے کو اس کی طبیعت پسند کرتی ہے جہاں پھلواریاں ہوں, سبززاری ہو. تو یہ دنیا ایسی ہی ہے, چمک دمک سے بارونق ہے, ہر طرف مختلف چیزیں ہیں جو انسان کو لبھا رہی ہیں. الدنیا حلوۃ خضرا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ مستخلفکم فیہا, اللہ تعالیٰ اس زمین پر تمہیں اپنا نائب بنانا چاہتا ہے اور پھر وہ دیکھے گا کہ تم میں کون کیا کر رہا ہے. اور آپ نے پھر فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو, عورتوں کے فتنوں سے اور دنیاوی گناہوں سے بچو جس میں سود بھی ہے, رشوت بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, ناجائز کاروبار بھی ہے, گانا سننا بھی ہے, فحاشیت اور عریانیت بھی ہے, جھوٹ بولنا ہے, غیبت کرنا ہے, حسد کرنا ہے, اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو گناہ بے لذت بھی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس بات کی تلقین فرمائی, فتنوں, عورتوں کے فتنوں سے بچنے کا حکم دیا. اگر غور کیا جائے پوری دنیا میں کرائمز کی جو فہرست ہے اور جرائم کی جو لمبی دنیا ہے تو دو چیزوں کی ارد گرد گھومتی ہے, جن میں سب سے پہلا بنیادی رول مال کا ہے اور دوسرا بہت بڑا حصہ عورت سے جڑا ہوا ہے. دنیا میں 90% جرائم کا جو معاملہ ہے وہ انہی دونوں چیزوں کی ارد گرد گھومتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص نصیحت فرمائی, ہم میں سے ہر ایک کے جو جھگڑے ہیں ان میں سے 90 سے زیادہ چیزوں کی بنیاد پیسے سے جڑی ہوئی ہے. کسی نے کسی کا پیسہ دیا نہیں, کسی نے کسی کو وقت پر چکایا نہیں, کسی نے کسی کا حصہ مار لیا, کسی نے جھوٹ بول کر زیادہ پیسہ کما لیا. سب چیزوں کا جھگڑا اسی سے جڑا ہوا ہے. اور دوسرا بہت بڑا حصہ وہ عورتوں کا ہے. روزانہ ریپ کے واقعات ہیں, چھیڑ چھاڑ کے واقعات ہیں, بد نظری کے واقعات ہیں, ہیرسمنٹ کے واقعات ہیں, یہ سب کے سب عورتوں سے جڑے ہوئے ہیں. بطور خاص حضور نے ان دونوں چیزوں سے بچنے کی تلقین فرمائی. ہم بہت سی مرتبہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ میں نیکیاں بھی کر رہا ہوں لیکن اس کے اثرات مجھ پر مرتب نہیں ہو رہے ہیں. میں اچھے اعمال کر رہا ہوں, اعمال صالحہ انجام دے رہا ہوں تو مجھ پر انوارات کی بارش نہیں ہو رہی, رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا. تو کیا وجہ ہے؟ اگر ہم غور کریں تو اس سوال کا جواب ہماری زندگی کی میں چھپا ہوا ہے. ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں ہم نے گناہوں کی کھڑکی بھی کھولی ہوئی کہ جس کی وجہ سے نیکیوں کے اثرات باقی نہیں رہ پاتے ہیں. اگر کسی کمرے میں بہترین قسم کا اچھا برانڈیڈ اے سی لگا دیا جائے لیکن اے سی لگانے کے بعد کوئی کھڑکی کھلی رہے تو کیا اس کا خاطر خواہ اثر مرتب ہوگا؟ اے سی جس مقصد کے لیے ہم نے لگائی ہے ہم میں اس کا خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کھڑکی یا وہ روزن اور سوراخ بھی بند نہ کر دیا جائے جس سے اس کی کولنگ اور ٹھنڈک باہر جا رہی ہے. ایسے ہی ہم نے اعمال صالحہ کیے ہیں, کر رہے ہیں, کوششوں میں مصروف ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں گناہوں کی کھڑکی بھی لگی ہوئی ہے. تو نیکیوں کے جو اچھے اثرات اور مزید اعمال صالحہ کے جذبات جو عمر نشانیاں تھے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہے ہیں. اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلسل گناہوں کے نتیجے میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا دھبا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر آدمی استغفار نہ کرے, توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا ہی رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے, حضور نے آیت تلاوت فرمائی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, اس کا سارا دل زنالود ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی لوہے پر زنگ چڑھ جائے تو وہ پھر بیکار ہو جاتا ہے, مقصد میں فیل ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ دل اگر روحانی لحاظ سے دھڑکنا بند ہو جائے
تو پھر یہ موٹا ہو جاتا ہے اور بے آواز ہو جاتا ہے. ہمارے دل میں ہمارے خیالات میں پھر اچھائی کے جذبات پروان نہیں چڑھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت بے برکتی ہونے لگتی ہے. مصیبتوں کا ہجوم انبار ہوتا ہے جو ہمیں گھیر لیتا ہے. عمر گھٹ جاتی ہے, عبادات سے آدمی محروم ہو جاتا ہے, عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے, نعمتیں چھن جاتی ہیں, چہرے سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے. اس گئے گزرے دور میں بھی اگر ہمارے پاس ذرا بھی ایمانی رمق ہو تو ہم ایمان والے کا چہرہ دیکھ کر کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ آدمی صاحب ایمان ہے. لیکن وہ وقت ایسا نہ آ جائے کہ آدمی گناہ کرتے کرتے کفر کی دلدل میں دھستا چلا جائے اور ایمان کی سرحد کو عبور کر کے انسان کفر و شرک میں پھنس جائے. نتیجہ کیا ہوتا ہے گناہوں کا؟ مرتے وقت آدمی کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا.